بس آنٹی بہت کھا لیا، آپ نے ناحق اتنا تکلف کیا۔ میں تو ابھی تازہ تازہ بیماری سے اٹھا ہوں، پرہیزی کھانا کھا رہا ہوں، اتنی مرغن اور مسالے دار چیزیں کھا کر تو میں پھر سے بیمار پڑ جاؤں گا۔ مامون نے ان کی نیت کو بھانپتے ہوئے ایک دم سے بیزار ہوتے ہوئے بامشکل نرم اور مہذب لہجے میں کہا، لو بھلا، کھانے سے بھی کوئی بیمار پڑتا ہے؟ صبح سے شام تک کام کرتے ہو، کھاؤ پیو گے نہیں تو طاقت کیسے آئے گی؟ اچھا لو، یہ فرنی تو کھاؤ، اس سے تمہاری صحت پر برا اثر نہیں پڑے گا۔ یہ رومانہ نے بڑے شوق سے بنائی ہے تمہارے لیے۔ رخسانہ مجید نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور فرنی کا ڈونگا اس کے سامنے رکھ دیا۔ مجبوراً مامون نے 2 چمچ فرنی چکھ ہی لی۔ آنٹی، تمام چیزیں، تمام ڈشز بہت مزیدار تھیں۔ تو بیٹا لو نا، تم نے تو کچھ لیا ہی نہیں، وہ خوش ہو کر بولی۔ شکریہ آنٹی، میرا آپ سے وعدہ تھا اس لیے میں چلا آیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اتنا اہتمام کر لیں گی تو میں آپ کو پہلے ہی منع کر دیتا۔ بہرحال بہت بہت شکریہ، مامون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو سب سے زیادہ کون سی ڈش پسند آئی ہے؟ شبانہ نے پوچھا۔ بھئی تمام ڈشز ہی بہت مزیدار تھیں، کسی ایک کی تعریف کر کے میں باقی 2 بہنوں کی دل آزاری نہیں کر سکتا۔ میری تینوں بہنوں نے ہی بہت مزیدار پکوان تیار کیے ہیں، شاباش۔ مامون نے دانستہ بہنوں کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا تو جہاں رومانہ کی ہنسی بے ساختہ نکلی تھی، وہاں رخسانہ مجید، شبانہ اور شہانہ کے چہروں پر اترنے والی بیزاری اور شرم ساری بھی برمحل تھی۔ مامون نے ان سب کی صورتوں کو بغور دیکھا اور خوب حظ اٹھایا تھا، بلکہ واپسی پر اس نے بطور خاص تینوں بہنوں کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے دعا بھی دی تھی اور رخسانہ مجید کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ بیٹھے بٹھائے 2000 روپے کی چوٹ لگ گئی اور مامون میاں 200-300 روپے کا کیک لا کر 2-4 نوالے کھا کے جاتے ہوئے لڑکیوں کو بہنیں کہہ کر ان کے سر پر دست شفقت دھر گئے۔ خیر، میں بھی ہار ماننے والی نہیں ہوں، رانیہ کا جادو نہیں چلنے دوں گی اس پر۔ رخسانہ مجید غصے سے بولتے ہوئے کبابوں پر ہاتھ صاف کرنے لگیں۔ مامون خاصا بیزار ہوا تھا مجید ماموں کے گھر جا کر۔ امجد ہاؤس واپسی پر اس کی ساری بیزاری دور ہو گئی، چونکہ اسے وہاں اپنی اولین محبت و چاہت رانیہ کی معصوم اور دلکش صورت زندگی کا احساس دلانے کے لیے موجود تھی۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا۔ رانیہ صحن میں رکھے گملوں کو پانی دے رہی تھی۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ مامون نے اپنے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں سے ڈالتے ہوئے اس کے پاس آ کر آہستگی سے کہا۔ دعوت پر گئے تھے، انہوں نے چائے نہیں پلائی کیا؟ وہ شاور بند کر کے رکھتے ہوئے بولی۔ انہوں نے تو میز پر انواع و اقسام کے کھانے چن رکھے تھے، مگر سچ پوچھو تو میں ڈھنگ سے کھانا بھی نہ کھا سکا۔ کچھ عجیب سی نہیں ہے یہ رخسانہ آنٹی؟ مامون نے سنجیدگی سے بتایا۔ پتہ نہیں، رانیہ نے یہ کہتے ہوئے کچن کی چوکٹ پر ہاتھ رکھا تھا، عین اسی وقت اس نے رانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ رانیہ ایک دم سے جیسے ہوش میں آ گئی۔ یہ محبت ہے جس کی مسیحائی کا لمس ہر تکلیف مٹا دیتا ہے۔ وہ محبت سے بولا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، بدتمیز آدمی۔ یہ ہاتھ تو میں نے اب زندگی بھر تھامے رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یک طرفہ فیصلہ؟ وہ سلگ کر بولی۔ انشاءاللہ یہ فیصلہ 2 طرفہ ہوگا رانی جان۔ میری ٹریننگ مکمل ہوتے ہی جاب ہو جائے گی، زبردست سیلری ود گھر اور گاڑی بھی ملے گی۔ یہ جاب نہ بھی رہے گی تو بھی میرے نام فیکٹری ہے، گاڑی ہے، میں تمہیں بہت آرام اور راحت سے رکھوں گا۔ وہ نرم اور دھیمے لہجے میں بولتا اسے نروس کر رہا تھا۔ مجھے اپنی دولت سے مروب کرنے کی کوشش مت کرو، تو اپنی محبت سے مروب کرنے کی کوشش کروں؟ وہ شرارت سے کہتے ہوئے بولا۔ پیچھے ہٹو، میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بہت دیکھے ہیں تم جیسے محبت کے دعوے دار، رانیہ نے مذاق اڑایا۔ میری بات سچی ہے، ایک دن تم جان لو گی، تم پر ثابت ہو جائے گا کہ میں تم سے کتنی شدید محبت کرتا ہوں۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں صرف اس شخص سے محبت کروں گی جس سے میری شادی ہوگی، اور وہ تم نہیں ہوگے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ وہ شخص میرے سوا کوئی اور بھی ہرگز نہیں ہوگا، میں تمہیں اور کسی کی ہونے نہیں دوں گا۔ تمہاری نفرت کو اپنی محبت میں بدل کر رہوں گا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے یقین اور اٹل لہجے میں بولا۔ ایسا اظہار نکاح کے بعد ہی اچھا لگتا ہے مامون ضیاء، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ تو تم نکاح کے لیے تیار ہو؟ وہ شریر ہوا۔ شٹ اپ، وہ جھلا کر بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ رات کو مامون نے اپنے موبائل فون سے اپنے گھر فون کیا اور اپنی ممی کو رانیہ کے لیے اپنی پسندیدگی کا احوال کہہ سنایا۔ انہیں کوئی اعتراض نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔
मम्मी, आपका ताल्लुक भी तो मिडिल क्लास से था ना। डैडी से शादी के बाद आपका स्टेटस हाई हुआ है, फिर रानिया के मामले में आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? वो बहुत शानदार और बावकार लड़की है। खाला जान और अंकल भी बहुत नाइस हैं। कोई बनावट, दिखावा और गर्ज शामिल नहीं है उनके खलूस में। बस मैंने कह दिया है मम्मी, मेरी शरीके हयात सिर्फ रानिया ही बनेगी, वरना कोई नहीं। आपको खाला और अंकल से मेरी रिश्ते की बात करनी होगी। मामून ने संजीदगी से कहा तो वो हार मानते हुए बोली, अच्छा बाबा, कर लेंगे तुम्हारे रिश्ते की बात, लेकिन 10-12 रोज़ तक तो हम बिल्कुल फारिग नहीं हैं। यहाँ कई शादियाँ अटेंड करनी हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह तुम्हारी शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। ओह थैंक यू मम्मी, आई लव यू। वो खुश होकर बोला तो वो हंस पड़ी। आई लव यू माई सन। ओके, अल्लाह हाफिज़। दूसरी जानिब से फ़ोन बंद हो गया तो मामून खुशी खुशी सोने के लिए लेट गया। रानिया का बहुत अच्छा रिश्ता आया था। लड़का बैंक मैनेजर था। 2 बहनों का इकलौता भाई था। बहनें शादीशुदा थीं। बाप का इंतकाल हो चुका था। माँ हयात थी। उन्हें अमजद अली के दोस्त ने अमजद अली के घर का रास्ता दिखाया था। अमजद अली लड़के से मिल चुके थे। उन्हें लड़का बहुत पसंद आया था। इसी वजह से उन्होंने लड़के वालों को घर आने की इजाज़त दे दी थी। रज़िया बेगम ने चाय के साथ बहुत सी चीज़ें तैयार कर ली थीं। कबाब और चिकन रोल्स तो रानिया ने बना लिए थे। मिठाई, केक और समोसे अमजद अली बाज़ार से ख़रीद लाए थे। रानिया ने रज़िया बेगम की हिदायत पर नहा कर नया जोड़ा पहना था। मैरून शलवार कमीज़ पर चुनरी का दुपट्टा, बालों की लंबी सी चुटिया बनाए, आंखों में काजल सजाए वो बेहद हसीन लग रही थी। शाम को अमजद अली जल्दी घर आ गए थे। 4 बजे उन लोगों को आने का कहा था और 4:30 बजे के करीब वो लोग अमजद हाउस के ड्राइंग रूम में बैठे थे। लड़के अनवर सग़ीर की वालदा, दोनों बहनें और अनवर सग़ीर के बड़े बहनोई रियाज पर मुश्तमिल यह काफ़िला ड्राइंग रूम में बैठा चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। रानिया खुशगवार एहसासात, तेज़ तेज़ धड़कते दिल और शर्मो हया से झुकी हुई नज़रों में रज़िया बेगम के साथ ड्राइंग रूम में आई तो सभी ने उसे देखकर माशाअल्लाह कहा। रानिया को लड़के की वालदा ने अपने पास बिठा लिया। भाई, हम तो मंगनी की तारीख लेकर ही जाएंगे, लड़के की माँ ने मुस्कुराकर कहा। जैसे आपकी खुशी बहन जी, अमजद अली ने खुश होकर कहा। रानिया का भाई कहाँ है? लड़के की माँ ने पूछा तो वो तीनों सटपटा गए। हमारी रानिया तो चांद का टुकड़ा है। अनवर सग़ीर की बड़ी बहन ने रानिया की ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर करके देखते हुए कहा तो रानिया ने बेइख्तियार ही पलकें उठाकर सामने देखा था जहां मामून खड़ा था और उसकी हालत ऐसी थी कि अभी गिर जाएगा। दरवाजे की चौखट को मजबूती से थामते हुए उसकी उंगलियां सफ़ेद हो रही थीं। उसे अपनी आंखों और समाअतों पर यकीन नहीं आ रहा था। रानिया ने उसकी हालत देखकर शर्मिंदगी और घबराहट से नज़रें झुका ली। मून, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। अच्छे वक्त पर आए। अपनी रानिया को देखने कुछ लोग आए हुए हैं। अमजद अली की नज़र मामून पर पड़ी तो फ़ौरन बोले, अस्सलाम वालेकुम। मामून ने अंदर आते हुए उन सब पर निगाह डालकर मरे मरे लहजे में सलाम किया। सब ने उसे बगौर देखा। वालेकुम अस्सलाम, सब ने एक साथ जवाब दिया। ये हैं रानिया के भाई? लड़के की बड़ी बहन ने पूछा। जी हाँ, रानिया का खालाजाद भाई है। मेरा बेटा तो दुबई में होता है, रज़िया बेगम ने बताया और अमजद के जिक्र पर उनका दिल तो बहुत दुखा था। आंटी, हम तो चट मंगनी और पट ब्याह करेंगे, बस आप हाँ कर दें, लड़के की दूसरी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा तो रज़िया बेगम मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, जो अल्लाह को मंजूर, हमारी तरफ से तो हाँ ही समझो, मुबारक हो। वो सब खुशी से बोली और मामून के दिल का खून कर गईं और वो अपने आप को संभालता खड़ा हो गया। खालाजान, मैं ज़रूरी फ़ाइल लेने आया था, मुझे दोबारा ऑफिस जाना है, इसलिए मैं इजाज़त चाहूँगा। ठीक है बेटा, खैर से जाओ, रज़िया बेगम ने मोहब्बत से कहा। वो सबको खुदा हाफिज कहकर सीधा ऊपर अपने कमरे में आ गया। आपका ये भांजा क्या यहीं रहता है आपके साथ? लड़के की माँ ने संजीदगी से पूछा। जी नहीं, मून तो कराची में रहता है, वहीं बिजनेस, घर और फैमिली है। यहाँ तो ऑफिस के काम को 2-4 दिन के लिए आया हुआ है। रज़िया बेगम उनकी बात की तह तक पहुँच गई थी। समझदारी से बोली, अच्छा। वो मुतमईन सी होकर सर हिलाने लगीं। फिर मंगनी की तारीख तय कर लें। मेरी बेटियों के ससुराल वाले और शहर में जितने भी रिश्तेदार मौजूद हैं सभी मदऊ होंगे, 40 के करीब तो हो ही जाएंगे। ठीक है, इतने ही मेहमान हमारी तरफ से भी होंगे, तो फिर अगले जुमे की शाम 6 बजे का वक्त रख लेते हैं, अमजद अली ने कहा। यह बहुत मुनासिब रहेगा भाई साहब, मुबारक हो, लड़के की माँ ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा तो रानिया शर्मा कर वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली आई। ये खुशी का मौका था और वो न जाने क्यों अफसुर्दा हो रही थी।
اس کی نظروں میں مامون کی صورت گھوم رہی تھی، کیسے اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا، آنکھوں میں کس قدر یاسیت اور دکھ در آیا تھا۔ وہ بے چین سی ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ رانیہ، تمہیں مامون سے نفرت ہے نا؟ پھر اس کے لیے پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ رانیہ کے دل نے سوال کیا۔ میں کسی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی، اپنی وجہ سے کسی کو آزردہ نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے انداز مجھے بڑے اچھے لگتے تھے، وہ بہت بے باک ہے اپنی محبت کے اظہار میں، مگر پتہ نہیں وہ محبت بھی تھی کہ محض وہ مجھے آزما رہا تھا۔ یہ امیر زادے دل لگی تو کر سکتے ہیں، محبت ان کے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن مون کا میری منگنی کی خبر سن کر شوق میں رہ جانا، یہ سب کیا ہے؟ اس کے دماغ نے جواب دیا اور پھر خود ہی سوال بھی کر ڈالا۔ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد رضیہ بیگم رانیہ کے کمرے میں آئیں تو بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا مامون کو بھی چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو دے آؤ، وہ اوپر ہی ہے اپنے کمرے میں۔ اماں، میں ابھی شادی نہیں کروں گی، مجھے ابھی بہت آگے تک پڑھنا ہے، MSc کرنا ہے، کالج میں لیکچرار بننا ہے، اتنی جلدی شادی کر کے میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر بے چینی اور بے قراری سے بولی، بیٹا انہیں کون سا تم سے نوکری کروانی ہے، ماشاءاللہ اچھا کماتا ہے لڑکا، میاں بیوی اور ساس ہی تو ہوگی، مزے سے رہو گی، اتنا اچھا رشتہ پھر نہیں ملے گا، اور ضرورت کیا ہے مزید پڑھنے کی، BSc کر لیا ہے بہت ہے، اب گھرداری سنبھالنے کی فکر کرو۔ رضیہ بیگم نے نرمی سے سمجھایا مگر دل نہیں سمجھ رہا تھا، دل بے کل اور بوجھل ہو رہا تھا۔ اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ دماغ میں مامون کی صورت اور باتیں گھوم رہی تھیں۔ خواہ مخواہ کے وسوسے دل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ابا نے سب پتہ کروا لیا ہے، لڑکا بہت نیک اور شریف ہے، اچھا خاندان ہے، اور کیا تم نہیں چاہتی کہ ہم جلد از جلد تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جائیں اور سکون سے مر سکیں؟ رضیہ بیگم نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ تڑپ کر بولی، اللہ نہ کرے اماں، آپ کو اور ابا کو کچھ ہو، ایسی باتیں نہ کریں اماں۔ ارے پگلی، یہاں تو تندرست انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور ہم تو پھر بیمار ہیں، کیا خبر کس گھڑی بلاوا آ جائے، تیرے بھائی کی جدائی نے تو ہمیں ادھمواں کر کے رکھ دیا ہے، تجھے محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیں گے تو تیری فکر ختم تو ہوگی، اب ہمارے دل بہت کمزور ہو گئے ہیں، کوئی صدمہ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے، یہ خوشی ہی شاید دل کو سکون دے دے، بس تو فکر نہ کر، اللہ نے تیرا نصیب اچھا ہی لکھا ہوگا، میری رانیہ انشاءاللہ رانی بن کر راج کرے گی اپنے گھر پر بھی اور شوہر کے دل پر بھی۔ رضیہ بیگم نے اسے گلے لگا کر بھیگتی آواز میں کہا تو وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ رانیہ چائے کے ساتھ چکن رولز، کباب اور مٹھائی ٹرے میں رکھ کر مامون کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ اس کا اپنی منگنی کے حوالے سے رد عمل دیکھنا اور سننا چاہتی تھی، اس لیے چلی آئی۔ مامون بیڈ پر نیم دراز بازو آنکھوں پر رکھے ہوئے تھا۔ رانیہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ٹرے میز پر رکھی تو آہٹ سن کر مامون نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا۔ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ رانیہ جیسی مضبوط اعصاب کی لڑکی کا دل ڈوب ڈوب گیا۔ وہ نظریں چرانے لگی تو اس نے تڑپ کر پکارا، رانیہ، اور رانیہ کے قدم خود بخود ساکت ہو گئے۔ اس نے گردن گھما کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ بستر سے اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا اور بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مدھم اور تھکے تھکے شکستہ لہجے میں بولا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں اعتبار نہیں کیا میرے پیار کا؟ کیوں کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہننے کے لیے راضی ہو گئی تم؟ بولو۔ کیونکہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے اور نہ ہی میں نے تم سے کوئی عہد وفا باندھا تھا جو میں تمہاری پابند ہو جاتی اور اماں ابا کے سامنے اس رشتے کا انکار کر دیتی۔ رانیہ نے ہمت کر کے اسپاٹ لہجے میں کہا، تم میری ہو رانیہ، میں نے تم سے کہا تھا نا، تم صرف میری ہو۔ ٹھیک کہا تھا اس خاتون نے کہ تم چاند کا ٹکڑا ہو، یعنی میرا ٹکڑا ہو، مون کا ٹکڑا، حصہ ہو میرے وجود کا۔ میں کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا رانی۔ میں یہ منگنی نہیں ہونے دوں گا، اگر یہ منگنی ہو گئی تو ختم کروا دوں گا، تمہارے ہاتھوں پر صرف میرے نام کی مہندی سجے گی، سنا تم نے؟ تم صرف میری دلہن بنو گی۔ کسی اور کے لیے ہاں کرنے سے پہلے سوچ لینا رانیہ علی کہ مامون ضیاء کا قتل تمہارے سر ہوگا۔ وہ اسے شانوں سے پکڑ کر غور سے دیکھتے ہوئے بے حد سنجیدہ لہجے میں بولا تو وہ اندر سے ڈر گئی۔ پاگل پن کی باتیں مت کرو، میں وہی کروں گی جو میرے ماں باپ چاہیں گے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر غصے سے بولی، تمہارے ماں باپ بھی وہی چاہیں گے جو میں چاہتا ہوں؟ میں نے ممی سے بہت دن پہلے تمہارے متعلق بات کر لی تھی، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس رشتے پر۔ میں کل شام کی فلائٹ سے کراچی جا رہا ہوں،
मम्मी डैडी को साथ लेकर ही आऊँगा और तुम्हें अपने नाम करा के ही दम लूँगा। मैं कोई फैक्ट्री या ज़मीन का टुकड़ा नहीं हूँ जो तुम मुझे अपने नाम करवा लोगे। तुम तो चाँद का टुकड़ा हो, मेरे दिल का टुकड़ा हो। सती जुमले बोलने के अलावा भी कुछ आता है तुम्हें इडियट? वही कुछ बोलो रानिया डियर जिस पर तुम्हें बाद में निदामत ना महसूस हो। मामून ने संजीदगी से कहा तो वो करके उसे पीछे धकेल कर कमरे से बाहर निकल गई। मामून कराची पहुंच गया था। पहली फुर्सत में उसने सलमा बेगम से अपनी और रानिया की शादी की बात की तो सलमा बेगम ने नरम और संजीदा लहजे में कहा, छोड़ो रानिया को, मैंने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की है उसे देखोगे तो वही तुम्हें अपने सपनों की रानी और शहजादी लगेगी। मम्मी, मेरी ज़िंदगी सिर्फ रानिया है, मैं किसी दूसरी लड़की को उस नज़र से देखना भी गुनाह समझता हूँ। मामून ने निहायत संजीदा और अटल लहजे में ईमानदारी से कहा, और रानिया जो गुनाह का खेल खेलती रही है वो तुम्हें नज़र नहीं आता? मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? वो सन्नाटे में आ गया। मैंने तुम्हें वहाँ भेजकर ही गलती की। मुझे क्या पता था कि रानिया बेगम मेरे बेटे पर डोरे डालेगी, उसे अपनी अदाओं से अपनी मोहब्बत के जाल में फांस लेगी। बड़ा लंबा और ऊंचा हाथ मारने की कोशिश की है उसने। मम्मी स्टॉप इट प्लीज़, वो गुस्से से चिल्ला उठा। आपको उस मासूम और बाकिरदार लड़की के मुतल्लिक ऐसी नाजेबा गुफ्तगू करने का कोई हक नहीं पहुंचता। वो मासूम तो कई कई दिन मेरे सामने भी नहीं आती। मैं एक ही घर में रहते हुए उसकी सूरत देखने को तरस जाता हूँ, और ना ही उसने इस 1.5 माह के दौरान मुझसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश की है। वो तो सिर्फ खाने के लिए मुझे बुलाने आती थी। मैं ही उसे रोक कर बात करने की कोशिश करता था। वो अमीर ज़ादों से नफ़रत करती है क्योंकि उसका भाई भी दौलत कमाने दुबई गया था और फिर उन लोगों को भूल गया। उसे तो मेरा अपने घर में आना और रहना भी सख्त नापसंद है। वो भला मुझे क्यों अदाएं दिखाएगी? वो तो इतनी मासूम और मनमोहनी है कि दिल और रूह खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वो मुझसे गुरेज करती है, मुझे नज़रअंदाज करती है, मेरी सूरत से भी बेजार रहती है मम्मी, और इसलिए तो वो मुझे और ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उसमें लालच नहीं है, खुद गर्जी और बनावट नहीं है। मैं उसे अपनी मोहब्बत से जीत लूँगा। आप मेरे साथ उसके घर तो चलें, बात तो करें खाला खालू से। वो संजीदगी से रानिया की खूबियाँ बयान करते हुए बोला। यही मासूमियत तो उसका हथियार है। खूब उल्लू बनाया है उसने तुम्हें। मैं तुम्हें ऐसी चलित्र लड़की से कभी नहीं ब्याऊंगी। मोहल्ले भर के लड़कों से तो उसकी दोस्ती और दिल लगी रह चुकी है। सलमा बेगम ने गुस्से से कहा। झूठ है, यह बकवास है। ना जाने किसने आपको उस मासूम के खिलाफ भड़काया है। पहले जब मैंने आपसे बात की थी तो तब तो आप राजी हो गई थी, फिर 10-12 दिन के बजाय 20 दिन हो गए आपने खामोशी इख्तियार किए रखी थी। या तो आप पहले ही रानिया को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी और मुझे टाल रही थी, या फिर ज़रूर किसी की बातों में आकर आप उस बाकिरदार और बहादुर लड़की की किरदार कुशी पर उतर आई हैं। मामला जो भी है, मैं रानिया से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होऊंगा। यह मेरा आखिरी और अटल फैसला है। वो गुस्से और जोश से बोला। देखा कैसा बहकाया है मेरे बेटे को उस कलमोही ने। अब माँ के सामने ज़बान चला रहा है, माँ को झूठा कह रहा है, और जब उसकी मंगनी तय हो चुकी है तो हम क्यों बात करें जाकर? भूल जाओ उसे। सलमा बेगम ने गुस्से से कहा तो उसने दिलगीर लहजे में सवाल किया। आप भूल सकती हैं मुझे? कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरे जिगर का टुकड़ा हो, मैं कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें? सलमा बेगम ने बेकरार होकर जवाब दिया। तो रानिया भी मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी मोहब्बत है, मैं कैसे भूल सकता हूँ उसे? मामून ने बहुत जज्बात से कहा। उस जैसी 1000 मिल जाएंगी तुम्हें, 1000 ज़रूर मिल जाएंगी, मगर उस जैसी कोई दूसरी नहीं मिलेगी। दीवाने हो गए हो तुम तो। सलमा बेगम मज़ीद बरहम होकर बोली। हाँ मैं जानता हूँ, बस आप मुझे ये बताएं कि आप और डैडी मेरा रिश्ता लेकर रानिया के घर जा रहे हैं या नहीं? नहीं, सलमा बेगम ने फ़ौरन साफ इनकार कर दिया। ठीक है मम्मी, मेरा फ़ैसला भी दोबारा सुन लीजिए। रानिया नहीं तो कोई दूसरी भी नहीं। अब मैं जानूँ और मेरी किस्मत, आपसे कुछ नहीं कहूँगा मैं। मामून ने नरम मगर संजीदा लहजे में कहा और बाहर जाने लगा तो ज़ियाउद्दीन को दरवाजे में खड़ा पाया। वो उन दोनों की सारी बातें सुन चुके थे। उन्हें मामून की खुशी अजीज थी, मगर जो कुछ वो अपनी बीवी की ज़बान से सुन चुके थे उसने उन्हें भी उलझन में मुब्तला कर दिया था। खुदा हाफिज़ डैडी, मामून उन्हें देख कर कहता हुआ बाहर निकल गया। सलमा बेगम, आप उस बच्ची रानिया से ना मिली हैं, ना उसको करीब से देखा है, फिर आप कैसे उसे बदकिरदार कह सकती हैं? और मामून गुज़िश्ता 1.5 माह से उनके यहाँ मुकीम है। उसने रानिया को करीब से देखा है, वो उसे जानता है, जभी तो वो उससे शादी का ख्वाहिशमंद है। ज़ियाउद्दीन ने अंदर आकर सलमा बेगम को देखते हुए संजीदगी से कहा तो वो बोली। वो तो बावला हो गया है, उसे तो हर लड़की से प्यार हो जाता है।
غلط، بالکل غلط۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اب تک آپ کی پسند کی جانے والی لڑکیوں سے بھی عشق فرما چکا ہوتا اور کسی سے شادی بھی کر چکا ہوتا، مگر اس نے تو انہیں بغور دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ مامون نے رانیہ سے محبت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس لڑکی میں کچھ تو ایسا ہوگا نا جو ہمارے بیٹے کے من کو بھا گئی ہے۔ سلمہ بیگم، بڑے بیٹے کی شادی میری بھتیجی سے ہوئی ہے اور چھوٹے بیٹے کی شادی آپ اپنی بھانجی سے کروا دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس طرح دونوں خاندانوں سے مستقبل میں بھی رشتہ جڑا رہے گا، ضیاء الدین نے نرمی سے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن میں رانیہ کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ مامون جذباتی ہو رہا ہے، جب اس کی اصلیت سامنے آئے گی تو خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور رانیہ کی منگنی ہو رہی ہے جمعے کو، ہم کیوں وہاں جا کر رنگ میں بھنگ ڈالیں؟ سلمہ بیگم نے سنجیدہ اور اسپاٹ لہجے میں کہا۔ سلمہ بیگم، سوچ لیں، جو کچھ آپ رانیہ کے متعلق کہہ رہی ہیں، اگر وہ جھوٹ اور الزام ہوا تو آپ اپنے بیٹے کو کھو دیں گی۔ جانتی ہے نا مامون کو، اس نے آج تک ہمیں کسی معاملے میں پریشان اور شرمسار نہیں ہونے دیا، کوئی ایسا کام یا فیصلہ نہیں کیا جس سے ہمارا سر جھک گیا ہو۔ وہ بہت سمجھدار اور دھن کا پکا ہے۔ اگر اس نے کہا ہے کہ وہ رانیہ کے سوا کسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا تو لکھ لیجئے کہ وہ اپنے کہے پر عمل کر کے دکھائے گا۔ تب کیا آپ اپنے بیٹے کو تنہا اور آزردہ دیکھ کر خوش رہ سکیں گی؟ ضیاء الدین نے سنجیدگی سے کہا تو وہ لاجواب ہو کر وہاں سے اٹھ گئی۔ مامون کو اپنی کمپنی کی طرف سے گھر کی سہولت ملی ہوئی تھی، مگر وہ رانیہ کو دیکھنے کی چاہ میں امجد ہاؤس میں رکا ہوا تھا۔ اب جب کہ رانیہ کسی اور کے نام سے منسوب ہونے جا رہی تھی تو اس نے کمپنی کے گھر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کراچی سے سیدھا لاہور ہوٹل آیا تھا اور اگلے روز اپنے گھر کی چابیاں لے کر اپنا سامان وہیں لے گیا تھا۔ امجد ہاؤس میں اس کا کچھ سامان موجود تھا، لیکن وہ اس قدر دکھی اور دلگیر تھا کہ وہاں جانے کا حوصلہ نہ کر سکا۔ اس کو اپنی ماں کی بدگمانی اور رانیہ کے متعلق رائے اور رویے نے بہت مایوس اور دل برداشتہ کر دیا تھا۔ رانیہ کو تو وہ اپنی محبت سے اپنا اسیر بنا لینے کا یقین رکھے ہوئے تھا، لیکن وہ اپنی ماں کو کیسے مناتا، کس طرح سمجھاتا کہ رانیہ کے متعلق ان کی سوچ غلط ہے؟ وہ خود سے رانیہ کے والدین سے اپنے رشتے کی بات بھی نہیں کر سکتا تھا کہ نہ اس کے والدین اس کے ساتھ تھے، اور اب جب کہ اس کی منگنی طے ہو چکی تھی تو رانیہ کے والدین مامون کے پرپوزل اس کے ممی ڈیڈی کی رضامندی کے بغیر کسی صورت قبول نہ کرتے۔ یہی بے بسی کا احسان مامون کو رلا رہا تھا۔ وہ رانیہ کو کسی اور کی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بے قراری تھی، چین، سکون، نیند، آرام، کھانا پینا سب ختم ہو گیا تھا۔ مامون، اگر رانیہ اس رشتے سے خوش ہے تو تمہیں بھی اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، اس کے دماغ نے اسے سمجھایا۔ کہاں سے لاؤں میں اتنا حوصلہ، اپنی محبت کو گنوا کر کیسے خوش رہ سکتا ہوں میں؟ آج جمعہ تھا، رانیہ کی منگنی انور صغیر سے ہو رہی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ مامون آج اپنی محبت کو دیکھنے نہیں آیا تھا۔ کیسے وہ رانیہ کے سامنے آ کر کہتا کہ وہ اکیلا رہ گیا ہے؟ اس کے ماں باپ نے اس کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ تو بڑے یقین اور مان سے رانیہ کو بتا کر گیا تھا کہ وہ اپنے ممی ڈیڈی کو لینے جا رہا ہے، وہ اسے اس کے والدین سے ہمیشہ کے لیے مانگ لیں گے، لیکن اس کا یقین اور مان تو اس کی پیاری ماں نے ہی توڑ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے ہوئے تنہائی میں تڑپ رہا تھا۔ مامون، سنبھالو خود کو، جو لڑکی تم سے نفرت کرتی ہے تم اس کے لیے خود کو روگ کیوں لگا رہے ہو؟ دماغ نے سمجھایا۔ نہیں، وہ مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی، وہ تو کسی سے بھی نفرت نہیں کر سکتی، بس چڑھتی ہے۔ میں نے بھی تو اسے خوب تنگ کیا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو اس سے ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا۔ امجد ہاؤس میں خاندان اور محلے کی عورتوں کا جھمگٹا لگا ہوا تھا۔ رخسانہ مجید بھی اپنی تینوں بیٹیوں کے ہمراہ آئی ہوئی تھیں۔ مجید ماموں بھی بھانجی کی منگنی میں خوشی خوشی شریک ہوئے تھے۔ رخسانہ مجید کو تو آگ لگ رہی تھی کہ ان کی بیٹیاں بیٹھی ہیں اور رانیہ ان سے چھوٹی ہونے کے باوجود منگنی شدہ ہو گئی ہے، اور وہ بھی 25,000 کی تنخواہ والے اکلوتے بیٹے کا رشتہ ملا تھا اسے۔ جب سے انہوں نے رانیہ کی منگنی طے ہونے کا سنا تھا تب سے وہ انگاروں پر لوٹ رہی تھیں اور ایک تیر سے دو شکار کرنے کا سوچ رہی تھیں۔ منگنی کی رسم دھوم دھام سے ادا ہوئی تھی۔ رانیہ گلابی شرارہ سوٹ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ مامون کو موجود نہ پا کر اور اس کے رضیہ بیگم کی زبانی کراچی جانے کا سن کر رخسانہ مجید کو دلی مسرت ہوئی تھی۔ سب مہمان کھانا کھا رہے تھے جب رخسانہ مجید رانیہ کی ہونے والی ساس بیگم صغیر کے قریب چلی آئیں، جو بڑی رغبت سے بریانی اور چکن قورمہ کھا رہی تھیں۔ رخسانہ مجید سے ان کا تعارف ہو ہی چکا تھا۔ مجھے تو رانیہ کی قسمت پر رشک آ رہا ہے بہن، ورنہ ایسی لڑکی کو کوئی شریف خاندان کیوں قبول کرنے لگا؟
سچ کہتی ہوں بڑا دل ہے آپ کا جو رانیہ کی لغزشوں پر پردہ ڈال کر اسے اپنی بہو بنانے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے۔ آپ نے ایسی چالاک لڑکی پسند کی ہے، خیال رکھیے گا بہن، کہیں رانیہ آپ کے بیٹے کو ہی نہ لے اڑے۔ رخسانہ مجید نے بیگم صغیر کے قریب ہو کر بہت آہستگی سے زہر اگلا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیسی لڑکی ہے رانیہ؟ بیگم صغیر کھانا بھول گئیں اور پریشان ہو کر پوچھنے لگیں۔ میں تو آپ کے بھلے کو بتا رہی ہوں، وعدہ کریں میرا نام بیچ میں نہیں آئے گا۔ سمجھا کریں نا، رشتہ داری کا معاملہ ہے۔ رخسانہ مجید نے آہستگی سے کہا تو وہ تیزی سے بولی، آپ بے فکر ہو کر بتائیں، آپ کا نام نہیں آئے گا۔ دراصل رانیہ کا کردار اچھا نہیں ہے، محلے کے ہر لڑکے سے تو اس کا چکر چل چکا ہے۔ اب آپ تو جانتی ہیں نا کہ یہ آج کل کے لڑکے ایسی لڑکیوں سے صرف دل لگی کرتے ہیں، شادی وہ کسی نیک پروین سے ہی کرتے ہیں۔ رانیہ جیسی لڑکی سے سب اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد اپنا راستہ بدل گئے۔ رخسانہ مجید نے سازشی لہجے میں کہا، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ بیگم صغیر کے تو پسینے چھوٹ گئے تھے، ان کی باتیں سن کر مرے مرے لہجے میں تصدیق چاہی۔ خدا کو منہ دکھانا ہے بہن، میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گی؟ آپ سے مجھے مل کر بے حد خوشی ہوئی تھی، اسی لیے بتا رہی ہوں کہ کل کلاں کو جب رانیہ کے عاشق نے رانیہ سے رابطہ کر لیا تو آپ ہی کی بدنامی ہوگی، اور اگر رانیہ اتنی ہی با کردار اور نیک ہوتی تو میں اسے اپنی بہو بنا لیتی۔ خیر سے 2 بیٹے ہیں میرے۔ مجھے رانیہ پسند بھی بہت تھی، لیکن جب اس کی حرکتیں سامنے آئیں اور تصویریں دیکھیں تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ میں آنکھوں دیکھی مکھی کیسے نگل سکتی ہوں؟ میرے لڑکوں کے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے جو میں گناہ کی اس پوٹ کو اپنے بیٹے کے سر مونڈ دیتی، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ یہ دیکھو، یہ تصویر اللہ جانے کس لڑکے کے ساتھ دلہن بنی کھڑی ہے۔ رخسانہ مجید نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جلدی جلدی بتایا اور اپنے پرس میں سے ایک تصویر نکال کر ان کے سامنے کر دی۔ تصویر رانیہ کی ہی تھی جس میں وہ دلہن بنی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ایک دلہا بھی مونچھوں والا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ تصویر دراصل رانیہ کے کالج کے ورائٹی پروگرام کی تھی جس میں اس نے فینسی ڈریس شو میں حصہ لیا تھا۔ رخسانہ مجید کی چھوٹی بیٹی شہانہ رانیہ سے 1 سال سینئر تھی اور کالج کے فیئر ویل پارٹی میں اس نے یہ تصویر اتاری تھی۔ رانیہ کے ساتھ جو دلہا تھا دراصل رومانہ تھی، جو مردانہ لباس اور گیٹ اپ کی بدولت پہچانی نہیں جاتی تھی۔ رخسانہ مجید اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ بیگم صغیر نے اپنی بیٹیوں اور بیٹے انور صغیر کو بلا کر تصویر بھی دکھائی اور ساری بات بتانے کے علاوہ منگنی اسی وقت ختم کرنے کا فیصلہ سنا دیا جو ان تینوں نے بلا تعامل قبول کر لیا۔ بیگم صغیر رانیہ کے پاس گئیں جو ڈرائنگ روم میں شہانہ اور شبانہ کے بیچ بیٹھی شرمیلے پن سے مسکرا رہی تھی۔ لڑکی، ہاتھ ادھر لاؤ، بیگم صغیر نے غصے سے کہا تو وہ تینوں انہیں حیرانگی سے دیکھنے لگیں۔ رضیہ بیگم بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ رضیہ بیگم، میں یہ منگنی ابھی اور اسی وقت ختم کر رہی ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بہن؟ رضیہ بیگم نے دل تھام کر حیرت اور صدمے سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو رانیہ نے بھی جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اپنی اس بد کردار اور آوارہ لڑکی کو کسی اور بے وقوف کے سر منڈنا؟ مجھے نہیں لے جانی یہ گناہ کی گٹھڑی اپنے گھر، یہ منگنی ختم ہو گئی۔ بیگم صغیر نے صفاقی سے کہتے ہوئے رانیہ کے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی اتار لی۔ تمام مہمان خواتین حیرت اور افسوس سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ رانیہ کے متعلق جو کچھ انہوں نے سنا تھا اس پر کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور رانیہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گناہ گار قرار دے دی گئی تھی۔ رضیہ بیگم اور امجد علی کے لاکھ سمجھانے اور روکنے اور منت و فریاد کے باوجود بیگم صغیر رکی نہیں تھی اور اپنے بیٹے بیٹیوں اور دیگر رشتہ داروں سمیت وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہنستے بستے گھر میں پل بھر میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ امجد علی یہ ذلت اور رسوائی، بیٹی کی بدنامی اور جگ ہسائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے تھے، اور لڑکے والوں کو اپنے گھر پہنچنے سے پہلے ہی وہ دل کا دورہ پڑنے سے موت کی وادی میں جا پہنچے تھے۔ رانیہ نے سیاہ ماتمی لباس زیب تن کر لیا تھا، اسے تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ رضیہ بیگم کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ سبھی رشتہ دار جو منگنی میں شریک تھے اب امجد علی کی موت کے غم میں شریک تھے۔ رانیہ کو ہر کوئی حسب توفیق برا کہہ رہا تھا اور وہ سب کی زہر آلود دل فگار باتیں سن رہی تھی۔ توبہ توبہ، ایسی بے حیا لڑکی جسے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال نہ آیا، باپ کی غیرت کا جنازہ نکال دیا رانیہ نے۔ باپ بیچارہ صدمے سے ہی مر گیا، ایک محلے دار عورت کہہ رہی تھی۔ شکل اور عمل سے تو بڑی معصوم لگتی تھی، ہمیں کیا خبر تھی کہ اندر ہی اندر یہ گل کھلا رہی ہے، دوسری عورت نے کہا۔ ارے یہ اچھی شکل ہی برے عمل کراتی ہے، لڑکے والوں کا دماغ تھوڑا ہی خراب تھا جو منگنی کرتے ہی توڑ ڈالی۔
آخر انہیں بھی تو اپنے خاندان میں منہ دکھانا تھا، ان کی عزت بھی تو مٹی میں مل گئی۔ ایسی لڑکیوں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ تیسری عورت نے رائے دی، ماں باپ کا قصور تو نہیں تھا، اتنے نیک ماں باپ کی اتنی بد کردار اولاد۔ ہائے رضیہ بہن اکیلی رہ گئی۔ امجد بھائی تو بیٹی سے پیار بھی بہت کرتے تھے، اور پیار کا یہ نتیجہ دیا ہے بیٹی نے کہ ذلیل کرا کے مار دیا ماں باپ کو۔ ہائے ہائے۔ ایک اور آواز رانیہ کی روح چھلنی کر گئی۔ کتنی ہی لفظوں کی انیاں، باتوں کے خنجر اور لہجوں کے نشتر اس کی روح میں پیوست ہو گئے تھے اور اسے لہو لہو کر گئے تھے۔